ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. It's first time for me to live in Urdu. میں پہلی دفعہ اردو پہ لائیو جا رہا ہوں، اردو بھی یوٹیوب کے اوپر. یوزلی میرے جتنے بھی لائیو لیکچر ہوتے ہیں ڈیلی فیس بک پہ ہوتے ہیں، اور فیس بک میں الحمدللہ وہ میسج پہنچ رہا ہے. جسٹ ریسنٹلی ایک میری ویڈیو میں نے پوسٹ کی تھی کہ ہم سارے دنیا میں بھوکے اور بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی اسی طریقے سے جانا ہے. تو دنیا سے محبت نہ کرے بلکہ آخرت کی تیاری کرے، اور پیسے سے محبت نہ کرے اللہ سے اور اپنے گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے اور اپنے والدین سے، بیویوں سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے محبت کرے، اور اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے نبیوں سے محبت کرے، اور اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت کرے. تو جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو دو پیارے بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین، ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سردار کہا، کہ وہ جنت کے سردار ہوں گے، امام حسن اور امام حسین. تو یہ بہت بڑا ایک اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی کے جو نواسے ہیں وہ ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے سرداران ہوں گے. تو وہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ وہ ان کی اولاد تھی اس لیے کہا ہے، نہیں کہا ہے، لیکن اس لیے کہا ہے کہ وہ ایسے کام کریں گے کہ وہ ڈیزرو کریں گے کہ وہ جنت کے سردار بنے. یہ کوئی ایک غیر جانبدار ہے میرٹ کے اوپر، کہ وہ ایسے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو آگے کا نہیں پتا ہے نا کہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دیتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو تمہارے بیٹے ہیں حسن حسین، جو نواسے ہیں، بیٹے جو بیٹی کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں، نواسے. تو اللہ کے نبی کی اولاد ہی تھے وہ بھی، کہ یہ ایسے کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا سردار بنائے گا. اور ان کی بیٹی کے بارے میں جو فاطمہ تھی کہ وہ جنت کی خاتون ہوں گی، جنت سردار ہوں گی، وہ بھی جنت کی خاتون جنت ہوں گی، وہ بی بی فاطمہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے تو وہ اس لیے وہ جنت کے سردار بنیں گے، نہیں، وہ ایسے کام کریں گے کہ دنیا کہے گی کہ ہاں یہ جنت کے سردار بننے کے حقدار ہے. تو معاشورے کے دوران ہم نے امام حسین کے کارنامے بیان کیے کہ کیسے انہوں نے ایک باطل فوج سے لڑا، اور ایک باطل بادشاہ تھا جو ایک حکومت اس نے حاصل کی اپنے باپ کے ذریعے سے، موروثیت کے ذریعے سے، جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اسلام میں خلافت ہے، موروثیت نہیں ہے. اسلام میں خلافت ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. جو خلیفہ آتا ہے وہ لوگوں کا سروینٹ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خدمت کرتا ہے، اور وہ لوگوں کا کے اوپر بادشاہ نہیں ہوتا ہے. کیوں ہم مانتے ہیں بادشاہ صرف اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے زمین پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ میں بادشاہ بناؤں گا زمین پہ، خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب انگریزوں کو حکومت تھی تو اپنا وائس رائے بھیجتے تھے. وائس رائے کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ کا حکم نافذ کرتا ہے. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ، جو اللہ تعالیٰ جو ملک ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ان کا وہ حکم نافذ کرتا ہے. تو حضرت جو آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، داؤد علیہ السلام نے خلافت قائم کی بہت بڑی، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے خلافت قائم کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کی، پھر ان کے بعد ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، اور پھر امام حسن پانچویں خلیفہ بنے. وہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ وہ علی کے بیٹے تھے، وہ اس لیے بنے تھے کہ وہ حقدار تھے. ان کی عمر بڑی ہو چکی تھی، ان کا تجربہ زیادہ تھا، ان کو قرآن و سنت کی نالج تھی، وہ بہادر تھے اور انصاف پسند تھے اور اسٹریٹ فارورڈ تھے. تو اس وقت جب وہ امام حسن جب بنے تو اس سے پہلے ان کے والد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور معاویہ کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ صفین میں، جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اور وہ بھی حق کی جنگ تھی کیونکہ حضرت علی کو لوگوں نے نامزد کیا تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، اور معاویہ نے وہ انکار کر دیا کہ نہیں، میں پہلے چاہتا ہوں کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، جو انفیئر ہے، اس رونگ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب تک حضرت علی کے پاس میں پاور نہیں ہوگا وہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، تو پہلے انہیں وہ خلیفہ مانا جائے. پھر انہوں نے کہا میں سب بدلے لوں گا، ہر چیز کروں گا. تو
حضرت معاویہ غلط تھے، اور حدیث بھی اس کی ثابت ہے کہ حضرت سمیہ کے جو بیٹے تھے عمار بن یاسر، ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تو باغی جماعت کے ہاتھوں سے شہید ہوگا، اور پھر عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے، اور اب معاویہ کے لشکر نے ان کو شہید کیا، تو وہ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ وہ باغی تھے۔ پھر وہ جب حضرت علی نے ان کو ہرا دیا تو انہوں نے قرآن اٹھا کے کہا قرآن سے فیصلہ کرے۔ جب قرآن سے فیصلہ کرنے کا جب وقت چل رہا تھا، دونوں طرف سے عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری، تو اس وقت حضرت علی کو شہید کر دیا گیا مسجد کے اندر کوفہ میں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے، انہوں نے نہیں نامزد کیا کہ میرا بیٹا حسن خلیفہ بنے گا، انہوں نے اللہ لوگوں پہ چھوڑ دیا، مسلمانوں پہ چھوڑ دیا۔ پھر مسلمانوں کی میجورٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت حسن خلیفہ بنیں گے، اور وہ جب خلافت پہ آ گئے تو اس وقت وہ کون سے خلیفہ تھے؟ وہ اس پوری دنیا کے خلیفہ تھے، ایک سپر پاور کے خلیفہ تھے۔ ایک ہی از لائک اے پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ، ہی از لائک دا پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور آف دا ورلڈ، کیونکہ اس وقت کی جو دو بڑی سپر پاور تھی کیسر اور کسرا، ان کو مسلمانوں نے ہرا چکے تھے۔ عمر کے رضی اللہ عنہ زمانے میں ہی وہ مسلمان فتح ہو چکے تھے، اور یورپ میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں چائنا تک اسلام کی جو حکومت تھی وہ پھیل چکی تھی۔ تو اتنے بڑے خلیفہ تھے، اتنے بڑے وہ ملک کے خلیفہ تھے حضرت امام حسن، تو اس وقت وہ چاہتے تو وہ جنگ کرتے اور معاویہ کو سرنڈر کراتے اور اپنی حکومت کو قائم رکھتے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوگی، دونوں طرف کے فوجی ملا کے 1 لاکھ فوجی تھے، تو حضرت امام حسن نے کہا اگر جنگ ہوگی تو پھر بہت سے بے گناہ شہید ہوں گے۔ تو انہوں نے اس وقت اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے حکومت چھوڑ دی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو میں نے اس کو دے دی، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے اس کو گفٹ کر دی، اور اگر معاویہ کا حق تھا اس کو مل گئی۔ اور لیکن جب انہوں نے معاویہ کو حکومت دی تو وہ حکومت تھی، وہ بادشاہ تھی، خلافت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ تو اگر ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حسن کی ٹائم کو کاؤنٹ کریں تو وہ 30 سال ہو جاتے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ حکومت ملوکیہ جبری آئے گی، جبر سے لی گئی حکومت آئے گی، بادشاہت آئے گی، اللہ کے نبی نے کہا ہے ملوکیہ جبریہ، بادشاہت آئے گی جبریہ، جو جبر سے لی جائے گی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاویہ کو حضرت رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے کہا کہ شرائط کیا ہیں کہ تم قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرو گے، کہ اللہ کے دین کو نافذ کرو گے، قرآن اور سنت کے مطابق تم حکومت نافذ کرو گے۔ اور یہ بھی شرائط تھی کہ حضرت علی جو ان کے والد تھے ان کو گالیاں نہیں دی جائے گی ممبروں پہ، اور یہ بھی کنڈیشن تھی کہ معاویہ جب ہٹیں گے تو حسن واپس سے خلیفہ بنیں گے، اور اگر حسن نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ نامزد کے مسلمان نامزد کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا، لیکن وہ اپنے بیٹے یزید کو حکومت نہیں دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ کی شرائط تھی جو یہ میں نے بتائی۔ اس کے علاوہ بھی شرائط تھی، لیکن یہ 3 بڑی شرائط تھی کہ معاویہ حکومت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، اور حضرت علی کو برا بلا نہیں کہا جائے گا ممبروں سے، اور یزید کو نامزد نہیں کریں گے معاویہ، اپنی وفات سے پہلے یا وفات کے بعد وہ ان کو نامزد کر کے نہیں جائیں گے۔ اور یہ ساری کی ساری کنڈیشن کو نہیں مانا گیا اور ان کو توڑ دیا گیا، اور پھر یزید کو تخت دیا گیا، اپنے باپ کے تخت پہ بنایا، اور یہ رواج آ گیا کہ اب باپ بیٹے کے تخت پہ بنے گا۔ اسلام کی حکومت کسی کی وراثت نہیں ہے، اسلام کی حکومت کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ اللہ کا دین مسلمان ڈیسائیڈ کریں گے کون شخص ہے جو اس کا حقدار ہے، اور اسی کو ہی بٹھایا جائے گا۔ تو جب یہ معاویہ نے 20 سال حکومت کی اور کنڈیشن دی کہ قرآن سنت کے مطابق، تو بہت ساری چیزیں صحیح تھی، کچھ نہیں بھی صحیح تھی، لیکن حسن حسین نے ان کے خلاف میں جہاد نہیں کیا، اور وہ کرتے رہے یہاں تک کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ اور اس کا اگر دیکھا جائے کہ اس کا کون بینیفیشری ہے تو وہ یزیدی ہے، کیونکہ وہ یزید کا راستہ صاف ہو گیا، حسن ہٹ کے راستے میں سے ان کو 3 دفعہ زہر دیا گیا، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے بیٹے کو زہر دیا جائے گا، تو وہ شہید ہو گئے۔ تو اب امام حسن ڈیزرو ٹو بی سردار، ان کو سردار کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ کو، سول وار کو، خانہ جنگی کو روکا 2 مسلمان گروہ کے درمیان میں، اور اس سے جو شروع کے مسلمان تھے وہ بچ گئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سارے ہی مسلمان ختم ہو جاتے ہیں اس جنگ، اور آگے کی جنگیں بڑھتی جاتی ہے اس جنگ کے بعد۔ تو انہوں نے اس جنگ کو نہ ہونے دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے بچایا۔ تو اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ جنت کے سردار ہوں گے امام حسن، تو بالکل پرفیکٹ کہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا قربانی دی اور اپنی حکومت چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کا مزید خون خرابہ نہ ہو، اور ہزاروں مسلمان نہ شہید ہوں اور نہ قتل کیے جائے، کیونکہ اگر وہ جنگ ہوتی تو 1 لاکھ فوجی تھے دونوں کی طرف سے ملا کے،
دونوں الف ملا کے، تو اسے ہزاروں مسلمان شہید ہوتے اور قتل ہوتے، تو وہ روک دیا گیا، اور انہوں نے اپنی قربانی دے کے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹے ملک کا پریزیڈنٹ اپنی صدارت، اپنی پرائم منسٹری، وزیر اعظم کی عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو بالکل فورس کیا جائے اور اس کے خلاف فوج کھڑے ہو جائے، پھر وہ چھوڑ دے، لیکن یوزلی نہیں چھوڑتے لوگ اپنی حکومت کو، لالچ میں اور اس کی محبت میں اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ لیکن امام حسن زبردست ایک اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، نواسے تھے، انہوں نے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو ان کے نانا نے کہا تھا کہ جنت کے سردار ہے، وہ بالکل جنت کے سردار ہے، کہ انہوں نے امن قائم کر دیا مسلمانوں کو، 20 سال تک پھر امن رہا۔ لیکن پھر جب معاویہ نے آخری ایگریمنٹ کو توڑا اور اپنے بیٹے کو بٹھا دیا، اب وہ دوسرے جو نواسے تھے ان کی باری آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ معاویہ نے حد سے بڑھ گئے، انہوں نے سارے ایگریمنٹ کا مخالفت کر دی۔ اب انہوں نے پھر کھڑے ہو گئے اور کوفہ سے انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ لیڈ کریں۔ تو وہ جب جانے لگے اپنے فیملی کو، اپنے خاندان والوں کو لے کے، اپنی بیوی کو، بچوں کو لے کے، تو اس وقت انہیں کربلا پہ روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، شرابی تھا، سب کچھ تھا، آپ بس اس کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا بیعت۔ ان کا ایک الفاظ ان کے خاندان کو بچا سکتا تھا، ان کے بچے بچ سکتے تھے، ان کی عورتوں نے قیدی بننا تھا، وہ سب بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں سرنڈر کیا یزید کو اور اپنی جانیں دے دی۔ رات کو انہوں نے اپنے گھرنار والوں سے، دوستوں سے کہا آپ سب چلے جائیں، وہ میری جان کے پیچھے، میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے انہیں شہید کرنے دو، آپ لوگ چلے جائیں۔ کوئی نہیں گیا، سب ان کے ساتھ رہے، ان کے سات 6 بھائی، ان کو ملا کے 7 بھائی، حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے، حسین، عباس، عمر، ابو بکر، عثمان، جعفر، 7 بھائی وہاں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے علی اکبر، علی اصغر شہید ہو گئے، ان کے بھتیجے شہید ہو گئے، قاسم اور دوسرے بھتیجے امام حسن کے بیٹے، ان کے جو تھے بھانجے شہید ہو گئے، ان کے رشتہ دار شہید ہو گئے، ایک بیٹا ان کا صرف بچ گیا، زین العابدین، علی بھی ان کا بھی نام علی تھا، زین العابدین، اور ان سے پھر اللہ کے نبی کی نسل چلی جو امام حسین کے بیٹے تھے، اور ان کی ساری عورتیں یرغمال بنائی گئی، پھر ان کو لے جایا گیا یزید کے دربار میں، امام حسن حسین کے سر اور سارے اہل بیت جو اللہ کے نبی کے خاندان کے افراد تھے ان کے سروں کو لے جایا گیا، اور وہ جو خاندان کے دوست تھے ان کے سروں کو لے جایا گیا، پھر یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے چہرے پر، کہا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا بنو ہاشم سے۔ تو یہ سارا ہو گیا، تو اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں امام حسین کہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دے دی، اپنی خاندانی قربانی دے دی، ایسی کوئی قربانی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے، تو یہ بھی امام حسین بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہے، کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، آج تک کسی نبی کے خاندان نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، سارے بچے کٹ گئے، بھانجے بھتیجے بھائی، ساری عورتیں قیدی بن گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، وہ سارا انہوں نے برداشت کیا اللہ کے لیے۔ جب ان کے بیٹے کو تیر مارا گیا علی اصغر کو، انہوں نے خون اوپر کر کے دکھایا، اللہ یہ بھی میں نے آپ کے راستے میں دے دیا، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ تو اتنی بڑی قربانی کرنے والا ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جنت کا سردار بنے۔ آج کچھ چند لوگ 1% بھی نہیں ہوں گے جو آج یزید کی باتیں کرتے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ یزیدی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یزید کے ساتھ خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یزید کے ساتھ قیامت کی اٹھائے۔ اگر یزید صحیح تھا اور اگر اللہ کے نبی خاندان نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کا خاندان باغی تھا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ یہ ان کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا خاندان باغی تھا اور اللہ کے نبی کا خاندان حق پر تھا، اللہ کے نبی کا خاندان حق پر تھا اور یزید ظالم تھا اور باغی تھا، اور اس کے خلاف جو امام حسین کھڑے تھے تو امام حسین بالکل ٹھیک تھے، اور ان کو جو شہید کیا گیا وہ بالکل ناحق شہید کیا گیا، اور ابن زیاد کو حکم دیا تھا یزید نے، اور یزید نے اس کی جشن منایا، اس نے نہ ابن زیاد کو سزا دی، نہ شمر کو سزا دی، نہ اس شخص کو سزا دی جس نے حضرت علی اصغر کے تیر مارا، نہ اس نے عمر صاحب جو کمانڈر تھا، جس پہ سالار تھا، اس کو بھی سزا نہیں دی، کسی کو سسپینڈ نہیں کیا، لیکن ایک اور شخص تھا طائف کا مختار ثقفی، اس نے ان ساروں کو چن چن کے مارا، اور یزید نے اہل بیت کی شہادت کے بعد اور اہل بیت کی عورتوں کو ذلیل کرنے کے بعد اس نے پھر جو ہے اس نے حملہ کیا مکے مدینے پہ، وہاں کی ہزاروں صحابیوں کو شہید کیا اس کی فوج نے، بیٹل آف ہررا، جنگ ہررا، پھر ہزاروں صحابیات کے ساتھ میں زنا بالجبر کیا گیا، مسجد نبی خون خون کیا گیا، اور وہ بھی یزید کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر آخری وہ اس نے مکے پہ حملہ کیا، مکے پہ منجنیق سے پتھر آگ کے ساتھ برسائے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یزید کو موت دے دی، دردناک، اس کی پیاس نہیں بوجھتی تھی، اور
اس کا پیٹ پھول گیا تھا پانی پی پی کے، اور پھر اس کو اس کی گھوڑے نے قتل کر دیا بے دردی سے۔ اس کے بعد پھر وہ یزید کی جو فوج تھی، جو سپہ سالار تھا، وہ ڈر کے پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ فوجیں نکال لی گئی کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے، کہ ہم اللہ کے گھر کو گھیر کے اس کو جلایا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو جلایا، اور پتھر آگ کے ساتھ پھینکے، بارود کے ساتھ۔ اس وقت وہ فوج بھاگ گئی جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا دی، اور اس کے بعد پھر سارے اور لوگوں کو بھی سزائیں ملی۔ تو یزید غلط تھا، فاسق تھا، ناانصاف تھا، اور اس نے موروثیت کو اسلام میں رائج کیا اس کے باپ نے، اور وہ اس ذریعے سے وہ حکومت میں آئے۔ تو امام حسین نے اس کے خلاف اسٹینڈ کیا کہ یہ ظالم ہے، اور ظالم کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑا جہاد ہے جب آپ ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے جاؤ۔ تو ہی ڈیزرو ٹو بی دا سردار آف جنہ۔ سارے مساجد میں یہ خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں اور ممالک میں، حسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سرداران ہیں۔ تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ سرداران بنے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اللہ کے لیے۔ دونوں نے، ایک نے حکومت چھوڑ کے دی اور ایک نے حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے دی، جب وہ ظلم حد سے بڑھ گیا، اور جب تک انہیں یہ لگا کہ معاویہ صحیح حکومت کریں گے قرآن و سنت کے، انہوں نے ان کو وہ دے دی حکومت، مسلمانوں کو شہید اور قتل غارت ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو یہ آپ اس کو بیان کریں، یہ ہمارے لیے بڑی زبردست کہانی ہے، یہ حکایت ہے زبردست، کہ بڑے بڑے جو اسکالر ہے دنیا کے، جو مسلمان بھی نہیں، انہوں نے بھی اسے سبق سیکھا۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا، جب وہ سرنڈر کرنا چاہتا تھا برٹش گورنمنٹ کے خلاف، تو اس کو رات کو خیال آیا کہ امام حسین نے پوری خاندان اپنا قربان کر دیا، اپنے ساتھ اپنی جان بھی دے دی، تو میں کیوں سرنڈر کروں؟ اس نے سرنڈر نہیں کیا، پھر 25 سال کی جدوجہد کے بعد اس نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کر کے برٹش کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ خود پریزیڈنٹ بن گیا اس ساؤتھ افریقہ کا۔ تو اس نے بھی مثال لی حسین کی قربانی سے۔ گاندھی تھا، جب اس نے سب سے پہلے برٹش گورنمنٹ سے بائیکاٹ کیا کہ ہم آپ سے سالٹ نہیں لیں گے، نمک نہیں لیں گے، وہ ہم خود اپنا نمک لیں گے، ہماری زمین ہے، تو 72 لوگوں کو لے کر گیا، امام حسین کے لشکر میں 72 تھے، تو اس نے جا کے نمک اٹھایا اور کہا کہ اگر میرے پاس امام حسین اور اس کی 72 ساتھی ہوتے تو میں برٹش گورنمنٹ کو 24 گھنٹے میں یہاں سے بھگا دیتا۔ گاندھی کے برڈے، وہ جانتے تھے، وہ اسکالر تھے، وہ پتا تھا کہ امام حسن حسین کون تھے، وہ کس قسم کے لیڈر تھے، انہوں نے کیسے انسانیت کو جو ہے نا اتنا بڑا سبق دیا، اور کیسے انسانیت کو بچایا، اور کیسے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، اللہ کے لیے قربانی دی۔ تو یہ زبردست کہانیاں ہیں، زبردست یہ واقعات ہیں جو ہمارے یہاں نہیں بیان کیے جاتے۔ جو ہمارے سنی مساجد ہے اس کے اندر میں ان کو نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے فضائل اعمال دیکھی ہے تبلیغ جماعت کی، اس میں بڑے بڑے صحابیوں کے واقعات ہیں، لیکن اس میں بھی ہے امام حسن حسین کا واقعہ نہیں، فضائل اعمال میں قائد صحابہ میں۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ ہمارے نبی کا خاندان ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے قربانی دی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے اسماعیل کو، تو وہ بھوکے پیاسے ہو گئے، تو پھر وہ ان کی ماں بھاگتی تھی صفا مروہ کے درمیان، تو اس وقت وہ دعائیں کرتی تھی صفا اور مروہ پہ اور بھاگتی تھی، تو اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ جب حج پہ عمرے پہ جاؤ تو صفا مروہ کے درمیان بھاگو اور چلو۔ لیکن امام اسماعیل کو تو پانی بھی مل گیا، لیکن امام حسین کو اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا، اور وہ شہید ہو گئے 3 دن کے پیاسے۔ تو عاشورے کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیوں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کے ہم ان قربانی کی وہ کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، اس کی ہم مشابہت کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے قربانی دی، ہم بھی بھوکا پیاسے رہ کے روزہ رکھ کے اللہ کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ دعوتیں کرو اور حلیمے پکاؤ اور شربت پیو، یہ نہیں، روزہ رکھو اس دن اللہ کے لیے، اللہ کی کہ نیک لوگوں نبی کے خاندان کی قربانی کو نقل کرنے کے لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھے، اور بہت ساری وجوہ عاشورے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، اور آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کو کشتی میں پار کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نکالا، اور قیامت بھی عاشورے کے دن ہو، اور لاسٹ جو عاشورہ تھا وہ تھا بھی جمعے کے دن، قیامت اور جمعہ ہوگا عاشورے کے دن۔ تو یہ اللہ کے جو نبی کے بیٹے تھے امام حسن حسین، ان کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہے، اس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو مل کر رہنا چاہیے، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں شرک کرتے ہیں، کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، آپ ان کو بتا دیں، وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے خود اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی غلط کرتا ہے وہ خود جواب دے گا، ہم کسی کے اوپر ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اپنی بات بتائیں، جس نے ماننا ہے مانے، نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، اس نے دیکھنا ہے آگے جا کے جنت بھی ہے جنم بھی ہے۔ تو یہ میسج ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ اور بھی ایسے میسیجز ہم لائیو کریں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہم بھی
ظلم کے خلاف کھڑے رہے۔ آج مسلمان دنیا کی 50-56 ملک ہے اور 56 ملکوں میں سود کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ بھی یزید کی حکومتیں ہیں، جنہوں نے اس گناہ کو حلال کر دیا جس کو اللہ اور رسول سے اللہ نے جنگ اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ ہر مسلمان ملک میں سود کے حلال کر دیا کہ روایتی بینک بھی ہے اور اب تو اسلامی بینک کھول دیے، اللہ کے نام پہ سود کا کام کرتے ہیں۔ سارے اسلامک بینک جو ہے نا وہ فائنینسنگ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، فکس پروفٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ نفع پہلے سے گن لیتے ہیں اور آپ کو وہ فائنینسنگ کر کے آپ کی چیز خریدتے ہیں۔ اور جو روایتی بینک ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو اسلامی بینک ہے وہ شرائع سود بھی اسٹیٹ بینک سے یا سینٹرل بینک سے لیتے ہیں، اور ورلڈ بینک ان کو شرائع سود دیتی ہے۔ کراچی میں اس کو کائبر ریٹ کہتے ہیں، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، لندن میں اس کو لائبر کہتے ہیں، لندن انٹر بینک آفر ریٹ۔ پوری دنیا میں ورلڈ بینک شرائع سود دیتی ہے، اور وہ شرائع سود لوکل جو گورنمنٹ بینکس ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینکس، وہ روایتی بینکوں کو بھی، جیسے سٹی بینک ہو گیا یا ایچ ایس بی سی ہو گیا یا الائڈ بینک، حبیب بینک، یہ روایتی بینک ہے، اور اسلامی بینک جیسے میزان بینک وغیرہ، یہ سارے کے سارے شرائع سود لیتے ہیں۔ اس کو نفع کہتے ہیں جان بوجھ کے، لیکن وہ لیتے اسٹیٹ بینک سے کائبر ریٹ، جس کو شرائع سود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، جبکہ سارا سود خوری ہے۔ ہر چیز حلال کر دی گئی ہے، شراب حلال کر دی گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا حلال کر دیا گیا مسلمان ممالک میں۔ تو یہ بھی یزید بن چکے ہیں، جو کھڑے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیا ہے۔ تو جو اللہ کے حرام کو حلال کرے وہی یزید ہے۔ امام حسین نے کیوں جنگ کی کہ یزید نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا؟ تو اس لیے جنگ کی کہ اس نے شراب کو روائج کیا، اس نے اور چیزوں کو حرام کیا، اس نے رشوت کو حلال کر دیا، اس نے برائی کو حلال کر دیا، اس نے قتل و غارت گری کو حلال کر دیا۔ تو اس لیے امام حسین اس کے خلاف کھڑے، کیونکہ اس نے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کیا اور اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا۔ تو یہی ہوتا ہے جو آج یہی مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے کہ سود کو، زنا کو، شراب کو، اور اب تو کئی ممالک ہے جس میں ہم جنس پرستی کو بھی لیگلائز کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر اللہ نے زبردست عذاب بھیجا تھا قوم لوط کو۔ تو ہم بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے۔ اسلامی بینک دھوکہ ہے، وہ سارا سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ سارا کائبر ریٹ جو اسٹیٹ بینک دیتی ہے ان سے لے کے وہ شرائع سود لگا دیتے ہیں، بلکہ ان کا ریٹ روایتی بینکوں سے زیادہ شرائع سود ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ سارے فتنے، یہ سارے برائیاں ہیں جو اس وقت دنیا میں پھیلی۔ میں اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میں اپنے غصے سے اور فتنوں سے بچائے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ یا اللہ ہمارے رب دنیا شاہد دیجیے، ہمیں آخرت میں شاہد دیجیے، اللہ پاک ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت اللہ عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت اللہ عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر عافیت اللہ عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور دنیا کے بچوں کو خیر عافیت اللہ عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے تمام اچھائی مانگتے جو آپ کے نبی اور تمام نیک لوگوں نے سے آپ سے مانگے، آمین۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، تم ہم پر کچھ رسول سے ہم کے نبی اور تمام نیک لوگوں نے آپ کی پناہ چاہے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری والدین کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، تمام دوستوں کو، پڑوسیوں کو، تمام مومنوں اور مسلمانوں کو معاف کیجیے، ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں دوبارہ درجہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام دعا قبول فرمائے جو مانگی ہو، جنہیں مانگی ہو بھی، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی یو سون، انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام کرتے رہیں گے اس طرح کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔